أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن کریم میں بارہا یہ ذکر روحانیت کا اور روحانی معاملات کا اس رنگ میں بیان کیا ہے کہ ظاہری قانون قدرت کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ اگر سورج کی مثال دی ہے جو ظاہری طور پر روز طلوع ہوتا ہے، تو باطنی طور پر اس کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بھی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح بے شمار حوالوں سے ظاہری قانون قدرت کو بیان کر کے انسان کو وہ باطنی معنی سمجھائے گئے ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اسی ضمن میں ایک چیز خدا تعالیٰ کا پے در پے مختلف وقتوں میں زمانوں میں ملہمین کا معمور کرنا بھی ہے، اور اس کو بھی ظاہری قانون قدرت سے سمجھایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مثال مجدد کی بھی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روز 24 گھنٹے کے دوران سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر تاریکی پھیل جاتی ہے، تو خدا تعالیٰ نے یہ مضمون بھی بیان کیا کہ اسی طرح جب روحانی طور پر تاریکی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ اس ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 سال گزرنے میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا اور دین میں جو بھی تاریکی فسادات اور غلطیاں اور کمزوریاں آ گئی ہیں وہ ان کو دور کرے گا۔ یہ چیز اتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اپنا دعویٰ مسیحیت کیا تو اس وقت بھی یہ جب سوال آیا کہ آپ کا دعویٰ مسیحیت ماننے کے لیے کیا وجوہات ہیں، کیوں آپ کا دعوے کو مان لیا جائے، تو اس پر بھی آپ نے یہی دلیل دی جو سلسلہ تجدید کی ہے۔ میں آئینہ کمالات اسلام سے اس ضمن میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔
یہ صفحہ نمبر 340 پر موجود ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، طالب حق ایک سوال بھی اس جگہ کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کا دعویٰ تسلیم کرنے کے لیے کون سے قرائن موجود ہیں، کیونکہ کسی مدعی کی صداقت ماننے کے لیے قرائن تو چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں مجھے یہ کہنا کافی ہے کہ مندرجہ ذیل امور طالب حق کے لیے بطور علامات اور قرائن کے ہیں۔ اول، وہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواتر معنی تک پہنچ چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو تازہ کر دے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آئے گا۔ اس پیش گوئی کی روح سے ضرور تھا کہ کوئی شخص اس 14ویں صدی کے سر پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا اور موجودہ خرابیوں کی اصلاح کے لیے پیش قدمی دکھلاتا، سو یہ عاجز عین وقت پر معمور ہوا۔ معزز سامعین، یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دلیل دی اپنے دعوی مسیحیت کی کہ 100 سال ہر صدی پہ ایک شخص مبعوث ہوتا ہے اور اپنے وجود کو پیش کیا، اسی پیمانے پر آج بھی پرکھ کے دیکھ لیں کہ 100 سال گزر گئے تو پھر خدا کا یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا؟ خدا کا وعدہ ضرور پورا ہوا، اور خدا نے ایک شخص کو مبعوث کر دیا، یعنی حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو۔ ان کا بھی دعویٰ وہی ہے کہ میں ہی مسیح ابن مریم ہوں، میں ہی وہ ذکی غلام ہوں۔ تو جماعت احمدیہ کے لوگ جس پیمانے پر پرکھ کر مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، آج وہ پیمانے کیسے بدل گئے؟ ناممکن ہے۔ خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح چلتی رہتی ہے، لیکن جو دنیا داری آ جاتی ہے وہ روک بن جاتی ہے۔ لیکن کیا ان چیزوں سے خدا کے کام رک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو چلتے رہتے ہیں۔ اب اسی چیز کو دیکھیں کہ اس سلسلے کو، سلسلہ تجدید کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس قدر عظمت دی ہے، اس کا مقام، بلند مقام ظاہر کیا ہے۔ اور اسی چیز کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد جو آپ کے جانشین ہوئے، انہوں نے کس قدر اس کی تحقیر کی، اس کا انکار کیا۔ اس ضمن میں پہلے میں اس عظمت، اس عزت کو جو اس سلسلے کو، سلسلہ تجدید کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی، آپ کا ایک حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر اس کے بالمقابل جماعت کے اندر جو فساد پھیل گیا، جس میں اسی چیز کی تذلیل، تحقیر کی گئی، وہ بھی بالمقابل پیش کروں گا۔ اسی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 341 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا تھا مسیح ہونے کا، تو آپ لکھتے ہیں،
اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ یہ غور سے اور فکر کرنے والی بات ہے اس پہ کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو، اس کا نام من جانب اللہ، خواہ مسیح ہو خواہ مسیح موسیٰ، یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں۔ یہاں پر جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جو دعویٰ مسیح ہونے کا کیا ہے یہ مجدد ہونے کے دعوے سے بڑا نہیں۔ اچھا، اب یہ ہے جو آپ نے اس کو عظمت دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اب بالمقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت کے یہ آخری 4 سربراہان اس کی تذلیل کس طرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو لے لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے۔ اب خلیفہ کون ہے؟ وہ چند تنخواہ دار ملازمین کے ووٹوں سے بنا ہوا ایک شخص، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ مجدد من اللہ، جو اللہ تعالیٰ جس کو الہام سے کھڑا کر دے وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ہے تحقیر جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس سلسلہ تجدید کی اپنی گدی بچانے کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت یہ جانتی ہے کہ سلسلہ تجدید کیا ہے، جماعت کے بھی جو گہرا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، تو ایک وقت آیا کہ کراچی کی جماعت میں یہ سوال اٹھا کہ تجدید کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اس پر پھر اس وقت کے جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد صاحب نے کیا بیانات دیے۔ 3 اہم خطبات اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام اس قدر عظمت دے رہے ہیں، ہم نے ایران سے کتابیں منگوائیں اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، کسی راوی نے کہیں سے اڑا لی ہوگی۔ یہ ہے جو اس حدیث کی تذلیل کی گئی، تحقیر کی گئی۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب کا دور آیا، اور اس دور میں خدا نے سلسلہ تجدید کے وعدہ کے موافق ایک شخص کو روح القدس کی تائید سے برکت دے کر کھڑا کر دیا، مجدد بنا کر بھیج دیا، جس طرح کہ پچھلی صدی میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اور جب اس شخص نے اپنا دعویٰ 2 اپریل 1993 کو مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھا، تو انہوں نے جواباً اگست 1993 میں یہ خطبہ جمعہ میں بیان دیا کہ تم مرو گے، تمہاری نسلیں مریں گی، نسلوں کی نسلیں مریں گی، تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، صرف قیامت تک خلیفہ کا ہی منہ دیکھو گے۔
اس طرح انہوں نے اس سلسلہ تجدید کی تکفیر کر دی۔ پھر اس کے بعد یعنی مرزا طاہر احمد صاحب کی وفات کے بعد مرزا مسرور احمد صاحب سربراہ بنے، تو انہوں نے 10 جون 2011 کو خطبے میں کہہ دیا کہ نہ تو قرآن میں نہ ہی حدیث میں کسی مجدد کا ذکر ملتا ہے۔ کس کا ذکر ملتا ہے؟ خلیفہ کا۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو جھٹلا دیا اور تحقیر اس رنگ میں بھی کی کہ مجدد تو ایک وقت میں ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن خلیفہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، تو پھر عظمت کس کی ہوئی؟ وہ جو ایک وقت میں ہزاروں ہیں یا جو ایک وقت میں ایک ہے؟ یہ ہے جو انہوں نے طریق اپنایا اس خدائی سلسلے کا کے انکار کا، اس کی تحقیر کا۔ یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور رہے گا۔ کسی کے کہنے سے کوئی سلسلے رک نہیں جاتے۔ میں ظاہری قانون قدرت میں اگر کہوں، ایک مثال دوں کہ مثلا ہیلے کومیٹ ہے جو غالباً 76 سال کے بعد دوبارہ زمین پہ نظر آتا ہے، اس کا ایک سرکل مکمل ہوتا ہے، ہر 76 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو اللہ کا قائم کردہ ہے، یہ اس طرح رہے گا۔ خواب مرزا بشیر الدین کہے نہیں جی اب میں آ گیا ہوں، اب ہیلے کومیٹ نہیں نمودار ہوگا، تو کیا وہ رک جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا مرزا مسرور صاحب کہے کہ جی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں موجود ہوں، ہیلے کومیٹ اب ظاہر ہی نہیں ہوگا؟ تو جس طرح ظاہری طور پر ان لوگوں کے غلط خیالات سے سلسلے یعنی آسمانی سلسلے یا ظاہری قانون جو دنیا میں نظر آتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح باطنی طور پر جو سلسلہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اگلا وجود ظاہر نہیں ہو گیا؟ اللہ تو اپنی سنت ظاہر کرتا آ رہا ہے۔ ہاں، جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کا زندہ اور بولنے والا وجود، اس کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں خدا تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کو یہ کہا تھا، وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں واضح طور پر بیان دیا کہ وہ کون شخص ہے جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ شخص ہے جو مجددین کے سلسلہ کا انکار کرتا ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو ان چاروں سربراہان کے بیانات بتائے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہی وہ مجرم لوگ ہیں جن کی خبر دی گئی تھی۔ اللہ کی ہستی کا ہمیں اس وجہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے 6-7 نومبر 1907 تک، بلکہ وہ انہی بچوں میں اپنے وعدہ دیے گئے وجود کو ڈھونڈ رہے تھے جس کی خدا نے انہیں خبر دی تھی، لیکن اس وجود نے پیدا ہی 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا تھا۔ تو اس لیے
حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ اپنی کوئی بنائی ہوئی خبر نہیں تھی، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ہی خبر تھی، اور وہ تو توقع کرتے تھے کہ میری اولاد نیک ہوگی اور خدا کے رستے پہ چلنے والی ہوگی، لیکن خدا جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور آج ہم 100 سال سے زائد عرصہ میں جب اس سارے گزشتہ سالوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے بیانات دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے سلسلہ تجدید کا انکار کیا، خدا تعالیٰ کی سنت کا انکار کیا، اور خدا ہمیشہ کی طرح اپنے وعدوں میں سچا رہا، اور اس نے وہ کر دکھایا جس کا اس نے اپنے موعود بندے، پیارے بندے، برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر اظہار کیا تھا۔ یہ خدا ہمیشہ اپنا چہرہ اپنے ان غیبی خبروں کے ذریعے سے ظاہر کرتا آتا ہے۔ فکر کرنے والے کو، سوچنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ باتیں جو بتائی گئی تھیں، جو تمام انبیاء نے بتائیں، تمام برگزیدہ بندوں نے بتائیں، وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وہ وعدے بالکل اس کی سنت کے مطابق پورے ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب ہم ان واقعات کو ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں ان واقعات کے پیچھے جو ان واقعات کو وقوع میں لاتی ہے اس ذات کا ادراک ہوتا ہے۔ یہی وہ ذات ہے جس کو پانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری روح کے اندر ایک تلاش ہے۔ ہم دنیا کی ظاہری چیزوں سے دل لگاتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری روحوں کو کس چیز کی تلاش ہے۔ ہمیں اسی ہستی کی تلاش ہے جو اس تمام سلسلے، تمام کاروبار کو چلانے والا ہے۔ تو اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے اعمال بھی اسی طرح ہونے چاہیے جو اس ہستی کی طرف لے جانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔